نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. آپ کے سامنے آپ کے کرکٹ کا جو حال کیا انہوں نے وہی آپ کی انڈسٹری کا حال کرنا تھا. انہوں نے آپ کا کوئی پلیئر جو ہے وہ آئی پی ایل میں نہیں کھیل سکتا, کوئی فلاں نہیں کھیل سکتا. انڈیا کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے. یہ اصل میں نا شیش محل دیکھ کے یہ پاگل ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہیں کیا. بالکل ان کا بڑا اچھا بزنس ماڈل ہے, بڑا اچھا بزنس ماڈل ہے. وہ جتنا بھی یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں وہ یوٹیلائز کر کے آپ کو سائڈ پہ کرتے تھے. آپ دیکھ لیں نا جتنے لوگ وہاں گئے ہیں, ان کو کہیں نا ویزا لے کے دکھائیں, وہاں پہ جائیں, کیوں نہیں جاتے. جتنی امن کی آشا کی باتیں کرتے تھے اور جتنی یہ باتیں باقی کرتے تھے کہ جی سردیں نہیں ہوتی, فنکار کی سردیں نہیں ہوتی, شرمندہ بھی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ شرمندہ بھی نہیں, بندہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ سر آپ ٹھیک تھے. آپ کے سامنے کس طرح ان کو نکالا ہے یہ میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ ان کو آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ یہ بھاگے ہوئے سارے وہاں سے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو جب نفرت نظر آ رہی ہو رہی ہے نا, نفرت جب نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو, تو آپ کیوں جائیں گے وہاں پہ. اور پھر اللہ نے آپ کو یہاں پہ اتنی عزت دی, آپ کو بادشاہ بنایا, آپ کی سلطنت ہے, لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں, تو کیوں آپ کسی کے دربار میں جا کے وزیر بنیں گے. پہلی بات تو یہ, وہ ہیرو کبھی بھی نہیں لیں گے آپ کو. پھر لیں گے بھی تو تب لیں گے جب ان کو ہیروئن بیسڈ اسکرپٹ ہوگا, کیونکہ اور ایسی ہیرو وہاں فلم میں کو ہیرو ملے گا لیں نہیں. گے کہ آپ کا سو وہاں کہنے کا بھی مقصد کریئر یہ ہے. خراب ہو. دوسری بات جو میری سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, جو میں بار بار ان کو سمجھاتا رہا, میں ان کو یہ سمجھاتا رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ میرے لیے ہے, میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے آپ کریں, آپ کا کریئر ہے, آپ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں, آپ نے اپنی زندگی گزارنی. میں آپ کا نہ تو کوئی پھپھا ہوں نہ کوئی ایسا بندہ ہوں جو میرے کہنے پہ آپ نہ جائیں. بھئی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں جانا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ نے جانا ہے, آپ جائیں, آج بھی کھلا ہے, ویزا لے کے دکھا دیں, چلے جائیں, جا کے مودی صاحب کو ملیں, جا کے بی جے پی کے 5-6 جلسے اٹینڈ کریں, جا کے کام کریں, جا کے کیا مسئلہ ہے. تو یہ ہمیشہ غلط سمجھتے رہے کہ میں ان کو روک رہا ہوں. بھائی میں کون ہوتا ہوں ان کو روکنے والا؟ میں تو کہتا ہوں جائیں نا آپ. نہیں, بٹ آئی ریئلی ریسپیکٹ یور اسٹانس. اور یہ آپ نے اس وقت کہا جب یہ آپ نے بات کی, اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی باقیوں نے اصلیت دیکھی, ان کا اصلی روپ دیکھا, ان کی نفرت دیکھی. آپ تو پہلے سے ہی سمجھ گئے تھے شان, اینڈ آئی ریئلی ہیو رسپیکٹ فار یو اس پہ. لیکن ذرا تھوڑا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں اب ہم لوگ جنگوں کی بات, آپ کے فادر نے اتنی پیٹریوٹک فلمیں بنائیں, میرا ایک ڈیفینس فیملی سے تعلق, تو ہمارے تو نا وہ خون میں ہے ایک. اور یہ کہ جنگوں ہے نا ہمارا ہے, ہم نے دیکھا, ہماری فیملی نے ہمیں بتایا ہے. تو اس لیے جب باقیوں کو اتنا شاید احساس نہیں, جب تک جنگ نہیں ہوئی, جب ایکچولی جنگ ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ کیا نفرت ہے اس حکومت کی ہمارے لیے, ان لوگوں کی جو کہتے تھے کہ مار دو, یہ کر دو, اور اس کے بعد ہمارا مارکا حق جو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں. 1 سال پورا گزر گیا, ابھی اینیورسری ہے ہماری جیت کی. جی بالکل, میں تو یہ کہوں گا کہ وی آر پراؤڈ آف دیٹ فیکٹ دیٹ وی ہیو شون دیم ہو وی آر. وی ہیو گیون دیم ویک اپ کال کہ آپ ہمیں بہت ویک سمجھ رہے ہیں, یا آپ اپنے باتوں میں یا اپنی چیزوں میں ہمیں اکانومی دیکھ کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ویک لوگ ہیں. ہم ویک لوگ بالکل نہیں ہیں. جن کی اکانومیز کم ہوتی ہیں وہ زیادہ سخت لوگ ہوتے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈیفینس کی طرف سے وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف دی آرم فورسز. ہماری وہ فورسز ہیں, ہمیں وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں, منہ توڑ جواب دیتی ہیں, جو ہمارے جذبات ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے جب یہ انڈیا کے ساتھ ٹکراتے ہیں جا کے. تو ان کو تو جن کی آپ بات کر رہی ہیں, ان کو تو اگر آج ویزا دوبارہ کھول جائے گا نا تو یہ پھر چلے جائیں گے. ان کا ایشو نہیں ہے, یہ ویزے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح پڑے ہوئے ہیں. مجھے آج بھی میں جنگی ترانہ سنتا ہوں, میں رو پڑتا ہوں, چلے تو ہو گئے شہادت کا جام پی کر دوں. تو وہ جب بھی میں سنتا ہوں میں رو پڑتا ہوں. تو میرے بچے بھی روتے ہیں, ان کو تو وہ وی ہیو ٹرانسفرڈ دیٹ پیٹریٹزم انٹو آور کڈز ایز ویل. تو یہ میری فیملی ہے, میں اپنی فیملی کا جواب دے ہوں جس طرح میں ان کو اللہ کے حکم سے پال رہا ہوں. تو جو پیٹریوٹک نوشنز دینی ہوتی ہیں میں بالکل دیتا ہوں. حالانکہ وہ دنیا دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, وہ بھی آج کے بچے ہیں, جین زی ہیں, لیکن they still have that. My daughter just graduated from NCA and she wanted to go and make she said I want to make films. I said great, go to New York, go to Boston, wherever you feel سٹی کالج چلی جاؤ. اس نے کہا نہیں بابا, I want to tell Pakistani stories, I want to tell human stories, I want to tell stories that matter to Pakistan, I want to show Pakistan's stories to the world. We are the most misunderstood nation till now. I mean, تو ابھی آج کل تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ہم پیس ٹاکس میں we are the negotiators and we are right now the biggest جو کہ ہم ان کی آپس میں صلح کروا رہے ہیں اور بیچ میں میڈیٹرز بنے ہوئے ہیں. No other person has played that role. ابھی بھی جیو پولیٹیکل اگر آپ دیکھتے ہیں تو
आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान इज प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल राइट नाउ इन द ग्लोब. तो मार्का हक की जहाँ तक बात है, आई थिंक हर पाकिस्तानी जो है वो ही फील्स प्राउड, ही फील्स प्रोटेक्टेड, एंड ही फील्स के वी आर, and they feel that we all feel that we are protected, and we are proud to have these armed forces who protect us, protect our borders and our interests in the region. उसके अलावा मुझे फील होता है कि थोड़ा सा कल्चरल बॉर्डर्स पे हम लोग वीक हैं, अपने नैरेटिव पे, अपनी स्टोरी टेलिंग पे, अपनी चीज़ों पे बताना बड़ा मुश्किल होता है. मुझे लगता है कि हमें जिस तरह कल्चरल बॉर्डर्स हमारे वीक हैं, मुझे फील होता है कि जैसे अभी आपने फिल्म्स देखी जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एजेंसीज एंड ऑल दैट. सो आई थिंक कल्चरल बॉर्डर्स पे दे आर गोइंग क्वाइट स्ट्रांग बिकॉज दे आर पुटिंग अप देयर नैरेटिव ऑन platforms like Netflix and all these areas. So मुझे लगता है एक तो एक्सेस होना पाकिस्तान का, इस वक्त पाकिस्तान जितना इम्पोर्टेंट है, उसको चाहिए कि जितने भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे उनमें एक्सेस मिलना चाहिए. खाली हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट सिर्फ वीट और शुगर और इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं, जबकि मुझे ये फील होता है कि कंटेंट इज़ एक्सपोर्टेबल. एक तो आपका नैरेटिव क्रिएट करता है, फिर आपकी एक इकोनॉमी को वो खड़ा करता है, बिकॉज 240 करोड़ या 240 मिलियन की नेटफ्लिक्स पे 16 एपिसोड सीरीज बिकती हैं या लंबे सीरीज बिकती हैं. सो मुझे होता ये है कि हम लोग बहुत वीक हैं उसमें. हम लोग अभी तक हार्डवेयर में बिलीव करते हैं, सॉफ्टवेयर में बिलीव नहीं करते. और जो आजकल की जंगें हैं वो नैरेटिव की वॉर ज़्यादा है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है. उसमें आपका बहुत बड़ा एलिमेंट है जो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर आता है, इमेज बिल्डिंग के ऊपर आता है. अच्छा, अब एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रही हूँ, जरा बताना, जवाब सोच के देना कि अगर ये मार्का हक पे फिल्म बनती है और बननी भी चाहिए, मुझे बताएं आप निशान, तुम कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे? कोई एनी पर्सनालिटी ऑफ योर चॉइस, एयरफोर्स से, आर्मी से, नेवी, गवर्नमेंट से, क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे? आई थिंक आई वुड लव टू प्ले एन ISI spy. It has more class and it has more chic and he's more in the shadows yet doing. और वो तमगे के लिए नहीं कर रहा है, वो मुल्क को सर्व करने के लिए कर रहा है, कि he's a nobody. तो शायद फिर मार्का हक पे कोई मूवी हो जाए, फिर आप सोच रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैं तो ज़रूर चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो कल्चरल बॉर्डर के ऊपर ज़रूर एक नया यूनिट खोलें, बल्कि उस यूनिट को सपोर्ट करें. ये वन ऑफ फिल्म की बात नहीं है. ये प्रोपेगेंडा जो वॉरफेयर होती है ये एक फिल्म के लिए नहीं होती है. हमारा एक मार्का हक नहीं है, एक मार्का हक तो हमें नज़र आ रहा है. इसके पीछे 100 ऐसी जंगें हैं जो आपको नज़र नहीं आती हैं. मुझे लगता है कि वो उनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए, मार्का हक पे भी बननी चाहिए, लेकिन और जो नरेशन ये कर रहे हैं, नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट होता है. अफगानिस्तान की तरफ बिल्कुल ऐसे ही, अफगानिस्तान की तरफ से अगर वो ये फिल्म बना सकते हैं कि जी वो टाइगर जिंदा रहेगा, जो है वो पाकिस्तान में जाके वो ये कर रहा है और वो कर रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी के पास भी एक्सेस है कि वो इंडिया जाके पूरी फिल्म बना सकते हैं. हमारे भी वहाँ पे स्पाइज होंगे, जरूर होंगे, जिस तरह उनके यहाँ पे थे. सो मुझे लगता है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं. आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दोस स्टोरीज. अच्छा शान, अब जरा थोड़ा अपना फैमिली की लेगेसी के बारे में भी बताएं. आगे माशाल्लाह इतनी प्यारी तरबियत की आपने अपनी बेटियों की, बहुत प्यारी बेटियां. जब मैं इनकी देखती हूँ पिक्चर्स, दिल से दुआ निकलती है और खुशी होती है, हमारी बच्चियां इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह. लेकिन ये लेगेसी जो अब है, ये जो बताएं, इसको लेके आगे कौन जा रहा है? आपकी बेटी जो है क्या एक्टिंग में आएंगी? जी बिल्कुल. माय एल्डेस्ट डॉटर, शी इज मेकिंग फिल्म्स, शी इज राइटिंग फिल्म्स, शी जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम NCA. अब मैं और वो इकट्ठे एक फिल्म में आ रहे हैं. चांद, कोई ना अपनी आपकी बेटी के साथ फिल्म बनी चाहिए, टेकन टाइप नहीं थी है? जी बिल्कुल. वी आर प्लानिंग दैट फिल्म. इट्स कॉल्ड Bloodlines. It's an action film. I asked her what genre do you want to pick, and she said I want to have an action genre. I said let's do an action film together. So hopefully by next year, बड़ी ईद, we'll probably inshallah. Thank you बहुत so शुक्रिया, much. थैंक यू, आपने वक्त दिया हमें. और फिर आप जैसे हमने कह दिया, प्रॉमिस तो हो गया, वादा हमारा स्टूडियो में. And we love you, Shan Shahid. Really love you. The public loves you. Everyone loves you.